جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ خیر آج کافی ساری خبریں تھیں، چننا مشکل ہو رہا تھا، کبھی بات کرنا مشکل ہوتا ہے، کبھی مشکل ہوتا ہے، کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ٹاپک کہاں سے لیں کہاں سے اٹھائیں۔ لیکن بہت ساری باتیں تھیں، بہت ساری باتوں میں سے ایک گارڈین کی ایک نیوز ہے اسلام آباد کے بارے میں۔ کے پی کے میں اجلاس ہوا ہے اسٹیڈیم کے اندر، وہ ہے 28ویں امینڈمنٹ ہے آنے والی ہے، اس کے اوپر تھوڑی بات۔ اچھا انہوں نے یہ مراد سیف کی سیٹ بحال کر دی ہے جنہوں نے عطر جاوید صاحب کو صحافیوں نے خان صاحب کے اوپر الزام لگائے ہیں۔ امریکہ میں لیگو جو کریکٹر ہے بچوں کا، اس کو بڑا زور و شور سے استعمال کیا جا رہا ہے اپنی بات کہنے کے لیے اور سیاسی بات کہنے کے لیے، اور ہے بچوں کا وہ کریکٹر ہے۔ اس کی کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ سنوا سکیں ہم، جو انہوں نے ایک گانا سا بنایا ہوا ہے، اور اقوام متحدہ میں عمران خان صاحب کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ گارڈین کی ہم سٹارٹ کرتے ہیں امریکہ سے، چلتے ہیں۔ امریکہ میں پوزیشن یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت بڑے برے حالات ہیں۔ امریکہ میں اس کے ٹرمپ کے اتنے برے حالات ہیں کہ وہ فیک نیوز سے اور اے آئی سے جنریٹر جو فیک جو ویڈیوز ہیں، تصاویر ہیں، ان کا استعمال کر رہا ہے اپنے ٹویٹر سے، ان کے بارے میں وہ باتیں چلا رہا ہے۔ یہاں تک انہوں نے کیا جی کہ اے آئی سے عمران ریاض خان کی یہ ریسرچ ہے، یہ رپورٹ ہے، یہ اس کی کہہ لیں کہ بریکنگ ہے کہ انہوں نے ٹرمپ صاحب نے فیک جو سافٹ ویئرز ہیں ان سے اے آئی سے جنریٹڈ کوئی 8 خواتین کی تصاویر بنائی، ان تصاویر کو بتایا کہ جو لوگ لگا کے بتایا کہ ان کو سزا ہو رہی ہے، سزائے موت ہو رہی ہے۔ اب خود ہی کہہ رہا ہے کہ جی ان کو انہوں نے چھوڑ رہے ہیں اور ان کا بہت شکریہ، انہوں نے میری بات مانی۔ یہ ایک ذہنی مریض کا آپ اندازہ کریں کہ کس لیول کا وہ ذہنی مریض ہے، خود ہی کریٹ کرتا ہے، خود ہی چیزیں بناتا ہے، خود ہی وہ ہمارے سو کالڈ وزیر اعظم کو مبینہ طور پہ وہ بھیجتا ہے کہ جی اب آپ نے یہ ٹویٹ کرنی ہے، پھر آپ نے یہ بات کرنی ہے، پھر میں یہ بات کروں گا۔ وہ ایک عجیب قسم کا شخص ہے جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس طرح گھٹیا بھی کوئی انسان ہو کہ کسی سپر پاور کا سربراہ بن سکتا ہے۔ آج سے پہلے آٹومنس تھے، آٹومن سے پہلے گریکس تھے، یا جو بھی تھے، ان کے جو سربراہان تھے وہ چترے ظالم تھے۔ لیکن اس طرح کے ڈرامے بازیاں تو میرا نہیں خیال وہ کرتے ہوں گے جو ڈرامے بازیاں ٹرمپ نے شروع کر دی ہیں۔ اور ٹرمپ کی صورتحال یہ ہے جی کہ وہ اس کے بارے میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اور جو لوگوں نے میمز بنائی ہوئی ہیں اور جو کہانی ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹرمپ امریکہ بری طرح کا جنگ ہار چکا ہوا ہے۔ امریکہ جنگ ہار چکا ہوا ہے، ہر لحاظ سے جنگ ہار چکا ہوا ہے، اور ایک ایسے ملک سے جنگ ہار چکا ہے جس کو 40 سال سے آپ نے پابندیوں کا شکار رکھا ہوا تھا۔ ایسا ملک تھا جس کے اوپر پابندیاں تھیں 40 سال سے۔ امریکہ کون ہوتا ہے کسی کے اوپر پابندی لگانے والا؟ لیکن یہ دنیا اسی طرح چل رہی ہے اور اس میں یہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس وقت اس سارے سیناریوں میں ٹرمپ جو ہے وہ اب اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ ریلیونٹ رکھنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے کام کر رہا ہے۔ اور جو ہے آپ کے سامنے صورتحال، اور امریکہ میں جو لیگو ہے اس کو پرزور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے ایرانیز کی جانب سے اپنا بیانیہ بنانے کے لیے اور ایران تک اپنا میسج بھیجانے کے لیے، اور عمران بھی امریکہ بھی اپنا میسج جو ہے وہ اسی کے تھرو دے رہے ہیں، جو سننے میں آ رہا ہے، جو دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہاں میں آپ کو ڈیٹیل نہیں دے سکوں گا، لیکن آپ لیگو کو ضرور جا کے اس کو فالو کیجئے گا، دیکھیے گا، وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس لیول پہ یہ چیز چل رہی ہے، کیونکہ یہ بڑا پاپولر کریکٹر ہے بچوں کا وہاں پہ امریکہ میں۔ تو یہ صورتحال کیا ہے اس کی، اسی لیے اسلام آباد پر چلتے ہیں۔ اسلام آباد میں پوزیشن یہ ہے جی کہ اسلام آباد میں گارڈین کی نیوز ہے کہ جی اسلام آباد لاک ڈاؤن میں ہے، اور اسلام آباد انتظار کر رہا ہے کہ ایک ایسا شادی ہال ہے جو بالکل سجا سجایا ہے، باہر بندے کھڑے ہیں، دربان کھڑے ہیں، اور نہ کوئی دلہن آ رہی ہے، نہ کوئی دلہا آ رہا ہے، نہ کوئی فنکشن پہ کوئی لوگ مہمان آ رہے ہیں، کچھ کوئی بھی نہیں آ رہا، نہ کوئی جا رہا ہے، اور وہ پورا کا پورا شہر جو لاک ڈاؤن ہے۔ اور اس لاک ڈاؤن میں جو سب سے بڑا جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو ایک تو بچوں کے اسکولوں کا ظلم ہو رہا ہے، کاروبار کا تو جو ہو ہی رہا ہے، سب سے زیادہ جو انصاف کا قتل ہو رہا ہے، انصاف کا قتل ہو رہا ہے عدالتیں باندھنا۔ عمران خان صاحب کی عدالتوں میں بشرا بی بی کی کچھ کیسز لگنے تھے، لیکن وہ کیسز نہیں سنے جا سکتے اس لیے کہ عدالتیں بند ہیں۔ یہ وہ ایک سالس ہے پاکستان، اور گارڈین نے اس کو ایکسپوز کیا ہے اس کو کہ یہ وہ ملک ہے کہ جو سالسی کرا رہا ہے۔ اب انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے اوپر بات کرنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کس قسم کا سالس ہے جو کہ کسی ایک پارٹی کی گارنٹی نہیں دے سکتا، جو کسی ایک پارٹی کو ٹیبل پہ لانے کے لیے لا نہیں سکتا، وہ ایک کو لاتا ہے، وہ اپنا اپنا کام کرتا ہے۔ بیسیکلی مراسی کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ جو آپ کو پتا ہے، مراسی کی پوزیشن وہی ہوتی ہے۔
मरासी अक्सर पूरे गाँव में कहता फिरता है कि जी चोई साहब मेरे बगैर नहीं टुरदे। तो ज़ाहिर है चोई साहब उसके बगैर नहीं टुरदे, चोई साहब ने अपना कोई लोटा-शोटा चुकाना हुंदा उन्हां कोलों। तो वो ये पोज़ीशन है पाकिस्तान की और इसके लिए इन्होंने बड़ा ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए, जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया और उस पीस का इनाम नोबेल इनाम दे दें उसको शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को दे दें, ये कर दें, वो कर दें। ये हालात ये हैं कि कोई पार्टी आने को तैयार नहीं है और ये सारा इस्लामाबाद बंद करके बैठे हैं और ज़ुल्म खुदा का, अदालतें भी बंद हैं, अदालतों के अंदर भी कोई काम नहीं हो रहा। ये इनकी सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान में। 28वीं आईनी तरमीम की बड़ी शिद्दो-मदद के साथ तैयारी हो रही है। शिद्दो-मदद के साथ तैयारी हो रही है और आईनी तरमीम में जो खबरें आ रही हैं, जो सुनने में आ रहा है, जो बात अभी तक जो जो बाहर पहुँची है, वो ये है कि इसमें 28वीं आईनी तरमीम के जो कवानीन है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आसिम मुनीर आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मुतक़िल अनान जिसे कहते हैं, वो सरबराह बनने की तरफ जाएँगे। क्योंकि यहाँ पे तमाम सूबों के इख्तियारात जो हैं, वो सूबों के इख्तियारात जो हैं, वो दिए जाएँगे सेंटर को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, सूबों को कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे। 8वीं हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इस वक़्त जो वसाइल का जो डिफरेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा सूबों के पास है, सेंटर के पास बहुत कम है, रेवेन्यू का झगड़ा, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो एड्रेस करने वाली हैं, लेकिन नीयत क्या है? नीयत इनकी क्या है? नीयत जो है, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें मिनरल्स के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश की जाएगी और ये तमाम काम होंगे, मिनरल्स के ऊपर कब्ज़ा और रिसोर्सेज़ जो हैं, वो सेंटर की तरफ जाएँगे और कोशिश किया जाएगा कि सेंटर को मज़बूत किया जाए। फिर जब सेंटर मज़बूत होगा, तो फिर ज़ाहिर है आसिम मुनीर साहब भी आके बैठेंगे और ये कार्य सारे काम जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वो बड़ी खुशी के साथ करेंगे। स्विच ऑन करेंगे असेंबली का, पॉज़ कराएँगे, स्विच ऑफ कर देंगे, दैट्स इट अपना अपना और मुराद सेठ की सीट का भी मैंने सुनने में आ रहा है कि जी मुराद सेठ की सीट जो बहाल कर दी गई है, वो इसलिए बहाल कर दी गई है कि अपने मुराद सेठ ने तो आगे वोट डालना नहीं है। तो अपनी सीटों के अगर कोई आएगा, नया बंदा आएगा तो वो हो सकता है वोट ही ना डाल दे कहीं आके हमारे खिलाफ। तो वो ये गेमें वहाँ पे चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा जी, अज़हर जावेद साहब नामी सहाफ़ी हैं कोई, अज़हर जावेद साहब हैं, उन्होंने इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया और देखें ये मुझे समझ नहीं आती है कितने घटिया लोग हैं। ये इतने के बेग़ैरत हैं कि इंतहाई कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ़ नहीं है, उठे, बात की और निकल गए। हालाँकि उनको पता है कि ना इस बात का सारा को पैर है, ना इनके पास कोई सबूत है, ना इनको किसी ने कहा, ना किसी ने बताया, ना किसी ने सुना, कुछ भी नहीं है। और ये ऐसे बात कर देते हैं और किस चीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? पाकिस्तान क्या वो हॉस्पिटल जो पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख़ का एक मुनफ़रद हॉस्पिटल है जो 70% मरीज़ों को मुफ़्त इलाज दे रहा है। वो उस अदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह ये लगा लेते हैं इल्ज़ाम, इमरान खान जेब में पैसे डाले। बहरहाल ये अतर जावेद साहब ने एक नहायत ही गंदा और घटिया अटैक किया है। एज़ यूजुअल पीएमएलएन की तरफ से इस किस्म के आते हैं इल्ज़ामात और ये कोई नई चीज़ नहीं है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए। लेकिन ये है कि ये अ, बड़े अफ़सोस का मुकाम है कि इस तरह के इल्ज़ामात हम लगा रहे हैं कि इनको इनके बारे में क्या कहें? बात करते-करते मैं तो यकीन करें कभी गुस्सा आता है, कभी परेशानी हो जाती है, कभी सोचता हूँ कि यार मैं ये इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये कौन लोग हैं? कितना नवाब पै गया साडा। अच्छा जी, केपीके का इजलास हुआ जी। केपीके का इजलास हुआ है उसके अंदर स्टेडियम के अंदर। मुझे नहीं बिल्कुल समझ आ रही कि ये क्योंकि इन्होंने इस इजलास अगर करना था तो इसके क्या फ़वाइद होंगे? इसका बताया ये जा रहा है कि ये इसलिए किया गया है ताकि पता लगे कि अवामी असेंबली है और अवाम अ, के ये अवाम का किस तरह एक्सप्लेन करूँ इसको मैं? ये अवामी असेंबली है और अवाम के दरमियान लोग बैठे हैं और अवाम अपनी असेंबली की जो कार्रवाई उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। देखें इसको लाइव भी कर देते तो वो भी अवाम तक पहुँच जाती। लेकिन अगर ये असेंबली जो है ये इमरान खान की दी हुई असेंबली है, इमरान खान की वजह से बनी ये असेंबली है, इमरान खान की पैदा करदा असेंबली है, इमरान खान के नाम का वोट लेकर ये असेंबली बनी है। तो इस असेंबली का मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन जगह वडियाला जेल के बाहर है। इससे अच्छी जगह कोई और हो नहीं सकती। एक मैसेज देने के लिए अगर आपने करना है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि असेंबली का जो इजलास है वो स्टेडियम में होने से आप अपनी तहरीक को चला रहे हैं, जलसे करने से कर रहे हैं, तो ये कोशिश भी आप करें लेकिन आपका कोई लहम कुछ चीज़ें स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी कोई इतनी क्लियर नहीं है। आपकी चीज़ें जो हैं वही चीज़ें सामने आ रही हैं, जो आपको बताई जाती हैं और मैं बड़ा अफ़सोस से कहना पड़ेगा कि हमारे अंदर बहुत बड़ा फुकदान है, बहुत बड़ा गैप है लीडरशिप का। ओनरशिप नहीं हम लेते, हम ओनरशिप लेने को तैयार नहीं।
دیکھیں بڑا سمپل سی کر کے آپ کو بتاتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ تو لیڈران کو اگر میری بات ان تک پہنچ جائے تو دیکھیں جب کسی گھر میں نے اکثر دیکھا ہے، کسی گھر میں کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے فار ایگزامپل جو ان کے گردے فیل ہو گئے، اب وہ مرنے والا بندہ ہوا، اب جو بیٹا ہوتا ہے کہتا ہے جی ایک گردہ میرا دے دیں، باپ کہتا ہے جی ایک گردہ میرا دے دیں، ماں کہتی ہے ایک گردہ میرا دے دیں، بچے کہتے ہیں، بیوی کہتی ہے اپنے خاوند کے لیے کہ جی ایک گردہ میرا دے دیں، خاوند اپنی بیوی کے لیے کہتا ہے جی ایک گردہ میرا دے دیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سر آپ اپنا ایک گردہ بھی نہیں دے سکتے؟ یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں آپ سے دونوں گردے کوئی بھی نہیں مانگ رہا، آپ سے صرف ایک گردہ مانگا جا رہا ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے صحت کے لیے کوئی ایکشن مانگا جا رہا ہے، آپ ایک گردہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ بالکل خاموش بکمن سکون میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اجلاس ہم کر لیں گے، مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ اجلاس باہر کروانے کا کیا تھا، جواز تھا کیا، اس کا تک تھا، اس سمجھ سے باہر ہے، انہوں نے جو بھی کیا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اللہ کرے کہ میں غلط ہوں اور ان کی اسٹریٹجی کوئی پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے وہ عمران خان کو رہا، میں نے آج بہت دیر عمران خان کو رہا کروایا، میں نے بہت دیر پہلے بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ میں نے اس بات کو ماننے کو تیار ہوں کہ علی امین ننگے پاؤں ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، 4 ضلع کراس کر گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا، علی امین از اے اسپائڈر مین یا سپر مین، میں ماننے کو تیار ہوں ساری چیزیں، لیکن اگر عمران خان باہر آ جائے اور اگر عمران خان باہر نہیں آتا تو مجھے پھر کس بات کا فائدہ، کیا مجھے باتیں سنا رہے ہیں؟ اب یہ اسمبلی کا اجلاس بھی اسی طرح ہے، اسمبلی کا اجلاس عوام سے رابطہ ہے، عوام سے جوڑنے کا تعلق ہے، آپ کا اپنے ایک ذریعہ بنایا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اس کو مان لیتا ہوں، اس کو بھی مان لیتا ہوں، لیکن آپ عمران خان کو باہر لانے کی کیا اسٹریٹجی آپ کے پاس، کیا چیزیں آپ لے کے جائیں گے؟ میں پھر بھی بات کر کے آگے چلوں گا کہ گردہ ایک منگیا سر تھوڑے کو دو نے، ایک تسی عمران خان دے دیو کہ عمران خان باہر آ جائے گا اور عمران خان باہر آ جائے گا تو پاکستان کی آزادی ہو جائے گی، کم از کم اس کو آپ دیہات تو کروائیں، اس کا علاج تو کروائیں نا جی اس وقت یہ خیر اس کے اوپر دوبارہ بات کریں گے، آگے چلتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ایک کمیٹی ہے تشدد کے خلاف، تشدد کے خلاف ایک کمیٹی ہے، انہوں نے واضح طور پہ اسٹریٹ پاکستان کی حکومت کو انہوں نے بتایا کہ یہ عمران خان کے ساتھ یہ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں اور اس کا انہوں نے جواب طلب کیا، باضابطہ طور پر جواب طلب کیا پاکستان کی حکومت سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم یہ چیزیں ہم بار بار دیکھ رہے ہیں، ہم یہ ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں اور یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ عمران خان کے بارے میں بہت سارے پارلیمنٹس میں، دنیا جہان کی پارلیمنٹس میں بات چیت ہو رہی ہے، دنیا کے ایوانوں میں بات چیت ہو رہی ہے، برطانیہ میں ہوئی ہے، امریکہ میں ہوئی ہے، یونائیٹڈ نیشن میں ہوئی ہے، اقوام متحدہ کی یہ دوسری تیسری رپورٹ ہے وہ اس کے اوپر آ چکی ہے، بلکہ ایک سب سے پہلے ایک فنڈنگ تھی یونائیٹڈ نیشن کی اس کے اوپر کہ عمران خان کو غیر قانونی جو ہے وہ اس میں حراست میں رکھا گیا، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ عمران خان کو کمپنسیٹ کیا جائے، رہا بھی کیا جائے اور ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، جو ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا ازالہ بھی کیا جائے ان کو جو ہے، لیکن یہ تمام چیزوں کی کے باوجود پاکستان کا مسلسل جی ایس ٹی پلس کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی اس وقت خطرے میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی خطرے میں پڑا ہوا ہے، کیوں پڑا ہوا ہے؟ کیونکہ فوجی عدالتیں ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے آصم منیر جو رجیم ہے وہ جو ہے وہ ہیڈ آن کی ہوئی ہے، وہ چلتی جا رہی ہے سیدھی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو آشیرواد بہت بڑا حاصل ہے اور یہ بہت بڑی کانسپریسی کا یہ حصہ ہے آصم منیر اور شہباز شریف اور ان کی بیٹی جو مریم ہے، یہ ایک بہت بڑی پلان کا ایک حصہ ہے، اس کی وجہ سے ان کو اور کوئی ریزن ہے نہیں، کیونکہ پاکستان میں ان کی پاپولیرٹی ہے نہیں، چیزیں ان کے پاس ہے نہیں، ووٹ ان کے پاس ہے نہیں، یہاں تک کہ محبتیں تو بہت دور کی بات ہے، دعائیں تو بہت دور کی بات ہے، ان کی طرف تو کوئی دیکھنا تک پسند نہیں کر رہا ہے اس وقت اس حکومت کی طرف اور ان لوگوں کی طرف، لیکن یہ ان تمام چیزوں کا جو ہم باہر کر رہے ہیں، جو باہر سے لوگ اپنی محنت کر رہے ہیں، جو ایفرٹس کر رہے ہیں اور یونائیٹڈ نیشن سے اور ملکوں میں یہ ساری عمران خان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کریٹرز نے خط لکھ دیا، بے تحاشا آوازیں ہر طرف سے اٹھ رہی ہیں، اس کے باوجود جو ہے اب صرف اتنا ہونا شروع ہو گیا کہ جی عمران خان کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں، علاج کرا کے واپس لے جاتے ہیں، لیکن ان کی جو قید ہے اس کو مسلسل اس طرح کر کے رکھنا دنیا کے سامنے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور یہ اس بات کی میرے خیال میں یہ انڈیکیشن کرتا ہے کہ اس کو صہیونیوں کی، اسرائیل کی بہت بیکنگ حاصل ہے، ویسٹ کی بہت بڑی بیکنگ حاصل ہے اس شخص کو، اور جس لیول پہ جا کے انہوں نے اپنے آپ کو ایران وار میں اپنے آپ کو پھنسا لیا سمنیر صاحب نے، جس کا کہ غالباً میرا نہیں خیال اس کا کوئی تک بنتا تھا، جس لیول پہ یہ چلے گئے ہیں، یہاں سے وہ آصم نیل جو ہے اس نے اپنے آپ کو نشانے پہ رکھ لیا، امریکہ کے نشانے پہ آ گیا، امریکہ کے نشانے پہ آ کر اس کی زندگی سروائیول سے اس لیے ہے کہ پاکستان کو برباد کر دیا جائے اور پاکستان کو توڑ دیا جائے، اس کے علاوہ یعنی پاکستان کے مفاد کا کوئی بھی کام اب آصم نیل نہیں کر پائے گا،
یہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پائے گا۔ یہ اگر اس کو توفیق مل بھی جائے نا کہ میں چلو میں توبہ کر لیتا ہوں، میں اب لوگوں کو نہیں ظلم نہیں کروں گا، زیادتی نہیں کروں گا، لیکن جس مقام پہ آسم نہیں جا کے لے جا چکا ہوا ہے اس سارے گیم کو، اور جس طرح یہ حصہ بن چکے ہوئے ہیں ایک بڑی انٹرنیشنل چیز کا، میرا نہیں خیال آسم نہیں کے پاس کوئی ایسی چوائس ہے کہ وہ کوئی بھی اچھا کام کر سکے یا پاکستان کے مفاد میں کام کر سکے۔ ایسی صورت میں بات آگے نکل گئی۔ عمران خان صاحب کے لیے جو آوازیں ہیں وہ اٹھ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں 25 تاریخ کو آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت پروٹیسٹ ہوں گے۔ 25 تاریخ کو لندن میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، مانچسٹر میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یورپ کے کچھ ممالک میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کی محبت جو ہے ابھی تک لوگوں کے دلوں میں کس طرح ہے۔ یہ جو باتیں شروع ہو جاتی ہے کہ وہ فلاں پاپولر ہو گیا، فلاں پاپولر ہو گیا، یہ ساری باتیں فضول بکواس ڈرامہ ہے۔ وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ ایک بےبانی قسم کی چیزیں ہیں، اور آج بھی عمران خان کا تھا، پورے کا پورا اوورسیز عمران خان کا، پاکستان بھی عمران خان کا، لیکن اس کے باوجود ان کا اس طرح ڈٹرمن ہونا، 28ویں ترمیم کی طرف سوچنا، یہ چیزیں کرنا، اس بات کی کھلی انڈیکیشن ہے کہ یہ عاصم نے، شہباز شریف اور مریم جو ہے، یہ پاکستان کو اس جگہ پہ پہنچا دیں گے جہاں سے کبھی بھی شاید پاکستان ریکور نہیں کر پائے گا، نیچے کا نیچے ہی جائے گا۔ ایسی صورت میں پھر آخر میں وہی بات کریں گے کہ پاکستان کی عوام ایک ہی چیز ہے، وہ ہے کہ پاکستان کی عوام وہ کب اٹھے گی، کیسے اٹھے گی، ہمیں نہیں پتا، لیکن اس کے اٹھے بغیر پاکستان کا ٹرن اراؤنڈ اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔